ایسی اور مسیحی نیوز دیکھنے کے لیے ہمارے YouTube چینل کو سبسکرائب کریں اور بیل کے بٹن کو ضرور پریس کریں۔ کیا کوئی ایسا پادری اللہ دی زمین تے ہے جڑا جدید عہد نامے چو یا بائبل چو حضرت عیسیٰ علیہ السلام دی ولادت 5 دسمبر ثابت کرے؟ مسیح خداوند میں آپ کی سلامتی ہو۔ خداوند آپ سب کو بڑی برکت دے، اور میں دل سے خدا کے حضور آپ سب کے لیے شکر گزار ہوں جس نے مجھ بائبل کے ادنا اور ایک چھوٹے سے طالب علم کو یہ فضل بخشا کہ میں آج جو ایک مولوی صاحب ہیں جنہوں نے ایک سستی شہرت حاصل کرنے کے لیے میاں محبوب، آگے ان کے لفظ کے ساتھ جو لگتا ہے عالم، وہ میں ان کو نہیں کہہ سکتا، کیونکہ عالموں کا یہ شیوا نہیں ہوتا کہ وہ کسی بھی دین کی، کسی بھی کے بھی مذہب یا عقیدے کی اس طرح تذلیل کریں۔ البتہ جب بھی حضرت خداوند یسوع مسیح جو خدا تعالیٰ کے اکلوتے بیٹے اور اس دنیا کے نجات دہندہ ہیں، جو اس دنیا کے ابدی بادشاہ ہیں، ان کی ولادت کا جب بھی مہینہ اور دن آتا ہے تو ایسے بہت سے سستی شہرت حاصل کرنے والے لوگ جو ہیں وہ باہر آتے ہیں اور وہ اس طرح کی بیہودہ قسم کی باتیں بھی کرتے ہیں۔ البتہ انہوں نے جو چیلنج کیا، ہم نے تو ان کو واٹس ایپ کے ان کے بتائے ہوئے نمبر پہ بارہا ان سے کانٹیکٹ کرنے کی کوشش کی، لیکن وہ اپنے وعدے سے اور اپنے اس چیلنج سے خود ہی پھر چکے ہیں۔ چونکہ انہوں نے کہا کہ جی 25 دسمبر کے دن حضرت مسیح خداوند جو ہے وہ پیدا نہیں ہوئے، اور میں چیلنج کرتا ہوں کہ خدا اللہ کی زمین پہ کوئی ایسا پادری ہے تو میں خدا کا ایک ادنا خادم اس خدا کی دھرتی پہ خداوند یسوع مسیح کا پیروکار، اور جس پر یہ ایمان رکھتا ہوں کہ وہ میرا نجات دہندہ ہے، وہ خدا تعالیٰ کا اکلوتا بیٹا ہے، اور وہ اس دنیا میں اس لیے آیا تاکہ ہم زندگی پائیں، بلکہ کثرت کی پائیں۔ تو انہوں نے جو چیلنج کیا تھا ہم اس چیلنج کو ایکسیپٹ کرتے ہیں۔ البتہ ابھی تک آپ کی طرف سے کوئی ایسا جواب نہیں آیا۔ بائبل مقدس ہمیں سکھاتی ہے کہ نرم زبان ہڈی کو توڑتی ہے، اور ہم ایسے ملک میں رہتے ہیں جہاں پر ہمیں ہر روز بہت سے چیلنجز ہیں، اور ایسے کچھ قوانین بھی ہیں جس کی وجہ سے ایسے لوگ جو ہیں وہ کبھی بھی کسی بھی طرح سے کسی کے بھی مذہب کی تذلیل کر لیں، لیکن ان کو کوئی پوچھنے والا نہیں ہوتا۔ البتہ چونکہ آپ نے ایمان پہ انگلی اٹھائی ہے تو بائبل مقدس کا طالب علم ہوتے ہوئے بائبل مقدس ہمیں یہ سکھاتی ہے، بائبل کا خدا ہمیں یہ سکھاتا ہے کہ ہمارا خدا غیور ہے، اور اس غیرت، ایمان اور جذبے سے سرشار ہوتے ہوئے، خداوند یسوع مسیح کا عاشق ہوتے ہوئے میرے لیے آج یہ ویڈیو بنانا نہایت اہم تھا۔ چونکہ مولوی صاحب جو ہیں وہ بار بار اپنی ویڈیو میں مسیحیوں کو کافر کہہ رہے ہیں، تو میں پہلے تو یہ ان سے پوچھنا چاہتا ہوں کہ قرآن سے ثابت کر دیں کہ مسیحی کافر ہیں، یا حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے کہیں بھی مسیحیوں کے بارے میں ایسا کہا ہو تو وہ آپ بتا سکتے ہیں۔ آپ نے ان تمام لوگوں کو جنہوں نے خداوند یسوع مسیح کی ولادت 25 دسمبر کو آ کر مسیحیوں کے ساتھ کیک کاٹے اور اس خوشی میں شریک ہوئے، ان سب کو، حتیٰ کہ پاکستان کے صدر کو آپ نے چیلنج کیا، تو میں سمجھتا ہوں کہ میں ان تمام مسلمان بھائیوں کو، ان تمام دوستوں کو جنہوں نے خداوند یسوع مسیح کی 25 تاریخ کو مسیحیوں کے ساتھ کھڑے ہو کر کیک کاٹے، میں ان کو سیلیوٹ کرتا ہوں، ان کو خراج تحسین پیش کرتا ہوں کہ واقعی وہ جو ہے سیلیوٹ کے مستحق ہیں۔ اور میاں محبوب صاحب، میں آپ کو بتا دینا چاہتا ہوں کہ کسی کی گردن کاٹنے سے کیک کاٹنا بہت بہتر ہے۔ آپ نے بار بار کہا کہ یہ ملک جو ہے یہ مسلمانوں کا ہے، تو میرے بھائی آپ نے اگر تاریخ پڑھی ہوتی، تاریخ کے اوراق کو اٹھا کر دیکھا ہوتا تو پھر آپ کو پتہ چلتا کہ یہ ملک کن کا ہے، اس ملک میں مہاجر بن کر کون آئے، ان کو تعلیم کنہوں نے دی، ان کی صحت کا خیال کنہوں نے رکھا، جب وہ لٹے پٹے زخمی حالت میں آئے ان کو اپنے گھروں میں پناہ کنہوں نے دی۔ آج جن کو آپ کافر کہہ رہے ہیں، آپ جن کو آج جو ہے وہ یہ کہہ رہے ہیں کہ یہ ملک ان کا نہیں ہے۔ بہرحال چونکہ یہ آپ کی ایسی باتیں تھیں جس سے ظاہر ہو رہا تھا کہ آپ ایک سستی شہرت حاصل کرنے کے لیے اپنے اندر جو آپ کے جہالت ہے اور جو غصہ ہے اس غصے کو نکالنے کے لیے اس طرح کی باتیں کر رہے ہیں۔ مجھے بڑا دکھ ہوا کہ آپ جیسے بھائی تب کیوں نہیں باہر آتے جب مدرسوں کے اندر چھوٹے چھوٹے بچوں کے ساتھ ریپ ہوتا ہے؟ آپ تب کیوں نہیں آتے جب 3 سال کی 9 سال کی بچیوں کے ساتھ ریپ ہوتے ہیں؟ آپ کا بیان تب کیوں نہیں کبھی آیا؟ آپ تب کیوں نہیں انسانیت کے لیے بولتے، ان لوگوں کے لیے بولتے؟ چلیں کرسچنز کو تو چھوڑیں، اپنے مسلمانوں کے لیے آواز اٹھائیں۔ اس ملک میں کیا ہو رہا ہے آپ مجھ سے بخوبی جانتے ہیں۔
آپ کی تب کیوں نہیں کبھی ویڈیو آئی؟ کیونکہ آپ کو سستی شہرت چاہیے. آپ نے یہ کہا کہ جی بائبل سے ثابت کر دیں، تو چونکہ اگر آپ سورہ بقرہ کو پڑھیں تو قرآن کہتا ہے الف لام میم ذالک الکتاب لا ریب فیہ ھدی للمتقین الذین. تو بائبل مقدس خدا تعالیٰ کا وہ پاک کلام، لا تبدیل کلام ہے جو بدل نہیں سکتا. یہ بدلنے کی قدرت رکھتا ہے، جس کو قرآن پاک کہتا ہے کہ یہ متقین کے لیے ہدایت ہے، رہنمائی ہے، اور یہ وہ خدا کا پاک کلام ہے جو کبھی بدل نہیں سکتا. اگر آپ کہتے ہیں کہ بائبل منحرف ہے تو قرآن سے ثابت کر دیں. بہرحال آپ کے سامنے میں کچھ سوالات رکھنا چاہتا ہوں، اور میں بحیثیت مسیحی قوم کا ایک بیٹا ہوتے ہوئے اگر آپ یہ کہتے ہیں کہ یہ ملک پاکستان آپ کا صرف مسلمانوں کا ہے تو اس غلط فہمی سے باہر نکل آئیں. اور اگر آپ کہتے ہیں جی مسلمان غیرت مند ہے تو پھر اس غیرت کا مظاہرہ تب کیوں نہیں کیا جاتا جب ہم کشکول اٹھائے انہی کافروں کے سامنے جا کر IMF سے قرضے مانگتے ہیں؟ تب ہم کیوں نہیں انہی کافروں کے پاسپورٹس اور نیشنلٹی حاصل کرنے کے لیے انہی کے سامنے گڑ گڑاتے ہیں اور وہیں پر جا کر ہم جو ہے ان کی منت زاری کرتے ہیں؟ اگر غیرت ہے تو پھر اس غیرت کو مظاہرہ آپ کو کرنا چاہیے اور IMF کے سامنے کٹورے لے کر نہیں جانے چاہیے. چونکہ سیدنا عیسیٰ مسیح حضرت خداوند یسوع مسیح جو ہے وہ صراط مستقیم ہے، وہ رحمت العالمین ہے، وہ ابدی بادشاہ ہے، اور ان کا نام جو یسوع ہے وہ اس لیے رکھا گیا تاکہ وہ اس دنیا میں اس لیے آئیں تاکہ وہ آپ کو اور مجھے نجات دے سکیں. اور یہ پیغام آپ کو میں دعوت کے طور پر دے رہا ہوں کہ اگر آپ نے نجات پانی ہے، اگر آپ نے زندگی پانی ہے، تو یسوع مسیح کے بغیر کوئی دوسرا ایسا آسرا، کوئی دوسرا ایسا سہارا نہیں جو آپ کو ہمیشہ کی زندگی جو ہے وہ دلوا سکے. کیونکہ یوحنا کی انجیل اس کے 11ویں باب کی 25ویں آیت میں لکھا ہے، یسوع نے اس سے کہا قیامت اور زندگی میں ہوں، اول اور آخر وہ ہے، ابتدا اور انتہا وہ ہے. اور کلام ہی ہمیں سکھاتا ہے کہ سچائی سے تم واقف ہوگے اور سچائی تمہیں آزاد کرے گی. اگر آپ انجیل شریف بزرگ مقدس یوحنا رسول کے معرفت لکھی گئی انجیل اس کے 4 باب کی 12ویں آیت کا مطالعہ کرتے ہیں تو خداوند یسوع مسیح جو ہے اعمال کی کتاب اس کا 4 باب اور اس کی 12ویں آیت، تو وہاں پر لکھا ہے اور کسی دوسرے کے وسیلہ سے نجات نہیں، کیونکہ آسمان کے تلے آدمیوں کو کوئی دوسرا نام نہیں بخشا گیا جس کے وسیلہ سے ہم نجات پا سکیں. صراط المستقیم حضرت خداوند یسوع مسیح جو الہیم یہوہ پاک خدا کے اکلوتے بیٹے ہیں، وہ نہ جسم کی خواہش سے، نہ انسان کے ارادہ سے، نہ خون سے پیدا ہوئے، بلکہ وہ خدا سے پیدا ہوئے. اور یہی بات آج میں آپ کو یوحنا کی انجیل کے پہلے باب کی 13 اور 14 آیت میں جو ہے وہ ثابت کر کے دے سکتا ہوں. وہ نہ خون سے، نہ جسم کی خواہش سے، نہ انسان کے ارادہ سے، بلکہ خدا سے پیدا ہوئے، اور کلام مجسم ہوا اور فضل اور سچائی سے معمور ہو کر ہمارے درمیان رہا، اور ہم نے اس کا ایسا جلال دیکھا جیسا باپ کے اکلوتے کا. بہرحال آپ نے سوالات جو ایک سوال کیا تھا کہ 25 دسمبر ثابت کریں، تو میں آپ کو یہ چیلنج کرتا ہوں کہ آپ قرآن پاک سے حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ولادت جو ہے اس کو ثابت کریں. جو آپ میلاد مناتے ہیں اور جو آپ نمازیں پڑھتے ہیں، ان ساری چیزوں کو آپ ثابت کریں جو آپ اذان دیتے ہیں. بہرحال میں آپ کے سامنے آج 3 سوالات ایک چیلنج کے طور پر رکھنا چاہتا ہوں، اور اس چیلنج کو آپ ایکسیپٹ کریں، اور آپ جہاں بھی بلائیں ہم حاضر ہیں، ہم آپ کے سوال کا جواب دینا چاہتے ہیں. جی تو پہلا سوال آپ سے ہے، صحیح البخاری والیوم نمبر 9 اور اس کی حدیث نمبر 7227 کے مطابق، میں انگلش میں آپ کو پڑھ کے سنا دیتا ہوں اگر آپ کو سمجھ آئے تو نہیں. یہ ریفرنس ہے صحیح البخاری والیوم 9 اور اس کی آیت نمبر یا حدیث نمبر جو ہے وہ 7227 کو نکالیں، اور وہاں پہ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ کہتے ہیں کہ حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم جو اللہ تعالیٰ کے میسنجر ہیں، وہ کیا کہتے ہیں؟ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ said, Allah's messenger, peace be upon him, said, by him in whose hand my soul is, I would love to fight in Allah's cause and then get martyred and then come back to life. And Abu Huraira used to repeat these words 3 times and I testify to it with Allah's oath. حضرت
ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ جو ہے وہ 3 دفعہ یہ قسم اٹھا کر کہہ رہے ہیں کہ حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم جو ہے وہ اللہ کی راہ میں جو ہے وہ لڑائی کریں گے، وہ شہید ہوں گے اور وہ دوبارہ زندہ ہوں گے۔ تو اس کی تیسرے 2-3 ریفرنسز اور بھی ہیں۔ صحیح البخاری والیوم 9 آیت نمبر 72-26، صحیح البخاری والیوم 1 اور اس کی حدیث نمبر 36، صحیح البخاری اس کا والیوم 4 اور اس کی حدیث نمبر ہے 2797۔ تو یہ ذرا مجھے ثابت کر کے آپ نے دینا ہے کہ یہ حدیث کیا کہہ رہی ہے، کیونکہ اس کے مطابق انہوں نے شہید ہونا تھا اور انہوں نے دوبارہ زندہ ہونا تھا۔ چونکہ حضرات اگر آپ خداوند یسوع مسیح کی حیات اقدس اور پھر جب انجیل مقدس کے بارے میں پڑھتے تو ایسی نبوت اور پیشن گوئی، مجھے نہیں پتا کہ آپ کو شاید اس کے بارے میں بھی پتا ہو کہ نبوت اور پیشن گوئی میں فرق کیا ہے، کیونکہ یرمیہ نبی کے صحیفہ کے 28ویں باب کی 9ویں آیت میں لکھا ہے، وہ نبی جو سلامتی کی خبر دیتا ہے، جب اس نبی کا کلام پورا ہو جائے تو معلوم ہوگا کہ فی الحقیقت خداوند نے اس سے بھیجا ہے۔ تو اس پیشن گوئی کے اوپر جو آپ کو صحیح البخاری والیوم 9 اور اس کی حدیث نمبر 72 اور 27 اور باقی جو آپ کو ریفرنسز دیے، سوال پہلا یہ ہے، اس کو آپ مجھے ذرا بتا دیں کہ یہ حدیث کب پوری ہوئی اور کیسے پوری ہوئی۔ دوسرا آپ کے ساتھ جو میں آپ کے سامنے سوال رکھنا چاہتا ہوں، چونکہ سورہ الحجر 9-14 جو ہے اس کے مطابق قرآن پاک جو ہے اس کی حفاظت کی ذمہ داری اللہ تعالیٰ نے لی ہے، اور اللہ تعالیٰ جو ہے وہ کہتے ہیں جی یہ قرآن پاک جو ہے اس کی ذمہ داری میں نے لی ہے۔ تو میں آپ سے سوال کرنا چاہتا ہوں، صحیح البخاری والیوم 6 کتاب نمبر 61 آیت نمبر 509 اور 510، یہاں پر ہمیں حضرت ابو بکر رضی اللہ عنہ اور حضرت عمر رضی اللہ عنہ کے اس مکالمے کے اندر وہ ساری ڈیٹیل جب آیت نمبر 509 اور 510 کو پڑھتے ہیں بخاری شریف میں، والیوم نمبر جو ہے اس کا 6 اور کتاب نمبر ہے 61، تو یہاں پر ہم دیکھتے ہیں کہ 7 قسم کی قرآنوں کو لیا گیا، ان میں سے ایک کو رکھا گیا، باقی کو آگ لگا دی گئی۔ تو اگر اللہ تعالیٰ نے قرآن پاک کی ذمہ داری لی تو پھر اسے آگ کیوں لگائی گئی، اور اگر آگ لگائی گئی تو کیا یہ گناہ نہیں؟ یہ سوال آپ کے سامنے رکھا جاتا ہے۔ اور چونکہ ہم دیکھتے ہیں کہ قرآن پاک سورہ العنکبوت کے مطابق حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پڑھے لکھے نہیں تھے، اور ہم جب پڑھتے ہیں بخاری شریف اس کا والیوم 4 اور حدیث نمبر 36-17 جس میں ایک کرسچن کا ذکر آتا ہے جو مسلمان ہو گیا، اور وہ حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے سیکریٹری تھے، اور وہ ان کے لیے جو ہے وہ قرآن لکھا کرتے تھے۔ تو ذرا یہ مجھے بتائیں کہ چونکہ قرآن پاک بھی ہمیں سکھاتا ہے کہ حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم جو ہے وہ لکھ اور پڑھ نہیں سکتے تھے، سورہ العنکبوت میں آپ کو ساری ڈیٹیل ملتی ہے، تو پھر کیا قرآن پاک کو ایک انسان نے نہیں لکھا؟ تیسرا سوال، چونکہ آپ نے سوال بہت سارے ہمارے سامنے تو نہیں رکھے، لیکن میرا فرض بنتا تھا یہ 3 سوال آپ سے پوچھوں۔ جس طرح آپ نے کہا جی بائبل جو ہے وہ نبیوں کی توہین کرتی ہے، تو قرآن پاک میں سورہ العنکبوت اس کے 46-29 میں اگر آپ پڑھیں تو وہاں پر آپ کو ایک ذکر ملتا ہے۔ یہ ذکر میں چاہتا ہوں آپ خود پڑھیں اور اس کا جواب مجھے دیں، اور اگر آپ کو کتاب چاہیے تو اس کا ریفرنس ہے جہاد اور سیرت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، حدیث نمبر 2788۔ تو بتائیں کہ کیا یہاں پر ہم جب وہ پڑھ رہے ہیں تو کیا وہ توہین نہیں؟ کیا وہ کسی نبی کی شان کے متعلق جو ہے وہ سوال اٹھایا جا رہا ہے؟ کیا یہ درست ہے؟ اس کے بارے میں اور میں آخری سوال آپ سے کرنا چاہتا ہوں۔ حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے 25 سال کی عمر میں پہلا نکاح حضرت خدیجہ رضی اللہ عنہا سے کیا، اور 40 سال کی عمر میں اللہ تعالیٰ کی وحی ان پر اتری اور ان کو کہا گیا کہ آپ اسلام یعنی دین اسلام کی تعلیم لوگوں کو دیں، دعوت دیں۔ تو یہ بتائیں کہ ان کا پہلا نکاح کس مذہب کے تحت اور ہوا اور کس نے پڑھایا؟ باحوالہ قرآن۔ اور 40 سال تک آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے 40 سال کیسے اور کس طرح سے اپنے رب کی عبادت اور بندگی کی؟ یہ 4 سوال آپ کے سامنے رکھے گئے ہیں۔
میں آپ کے سوالات کا منتظر رہوں گا اور آپ کے چیلنج کو ہم ایکسیپٹ کرتے ہیں. فیصل آباد میں آپ دنیا کے کسی بھی کونے میں ہیں, ہم مسیحی حاضر ہیں, لیکن ہمارا فرض ہے کہ ہم کبھی بھی کسی کے عقیدے کی تذلیل نہیں کرتے. ہم آپ کے مذہب کی, ہم آپ کے عقیدے کی اور ان تمام انبیاء کرام کی عزت کرتے ہیں جن کے بارے میں آپ نے ہمارے اوپر یہ الزام لگایا اور اس طرح سے آپ نے مسیحی قوم کو للکارا. چونکہ راست باز ایمان سے جیتا رہے گا اور میرا یہ فرض بنتا تھا کہ آپ کو ایک باادب طریقے سے آپ کے سوالوں کا جواب بھی دوں اور یہ بھی آپ سے پوچھوں کہ اگر آپ دوسرے کے عقائد کے اوپر انگلی اٹھاتے ہیں تو آپ کے عقیدے پر جب سوال کیے جائیں, آپ کو میں چیلنج کر رہا ہوں, یہ 4 سوالات آپ مجھے ثابت کر دیں قرآن پاک سے, اور ان کی تشریح میں آپ کی جو ہے وہ ڈیٹیل میں دیکھنا چاہتا ہوں. خدا کرے کہ آپ ان سوالوں کا جواب دیں. آپ کسی بھی عالم کے ساتھ بیٹھ جائیں, کسی بھی جگہ پر بیٹھ جائیں, وی آر ریڈی, وی ایکسیپٹ یور چیلنج اینڈ وی گیو یو دا چیلنج کہ آپ آئیں اور ان 4 سوالوں کا جواب دیں. ٹھیک ہے, اور پہلا سوال آپ سے پوچھا گیا ہے اور وہ یہ کہ والیوم بخاری شریف جو ہے صحیح بخاری اس کے 9ویں والیوم کی حدیث نمبر 72-27 کی تشریح کریں اور بتائیں کہ یہ تشریح, یہ آیت جو ہے یہ پیشن گوئی کب پوری ہوئی یا ہوگی. دوسرا, قرآن آپ سے قرآن پاک میں سے سوال کیا گیا چونکہ آپ نے کہا بائبل منحرف ہو گئی ہے, لیکن بائبل کو کبھی کسی نے آگ نہیں لگائی. تو صحیح بخاری والیوم 6 کتاب نمبر 61 حدیث نمبر 509-510 کے مطابق ہم یہاں پہ دیکھتے ہیں کہ کیا ہوا. تو یہ سارے سوال کے ساتھ یہ تھوڑا اضافی سوال یہ ہے کہ بخاری شریف والیوم 4 حدیث 36-17 کے مطابق ایک کرسچن جو مسلم ہو گیا اور بعد میں دوبارہ وہ مسیحت میں آیا, تو وہ کیوں مسیحت میں آیا اور کیا وہ قرآن پاک کو نہیں لکھا کرتا تھا جو حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے سیکریٹری تھے. اور چونکہ ہمیں قرآن پاک بھی سورہ العنکبوت میں بتاتا ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پڑھ لکھ نہیں سکتے تھے. اور جو تیسرا سوال ہے, آپ نے کہا تھا کہ بائبل انبیاء کی توہین کرتی ہے. میں آپ سے سوال پوچھنا چاہتا ہوں, قرآن 46-29 سورہ العنکبوت کے مطابق جہاد اور سیرت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی متعلق جو یہ کتاب ہے اس کے حدیث نمبر 27-88 کے مطابق مجھے پڑھ کے بتائیں کہ یہ کیا ماجرا ہے. اور چوتھا سوال ہے, حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے 25 سال کی عمر میں حضرت خدیجہ رضی اللہ عنہا سے پہلا نکاح کیا, وہ نکاح کہاں, کس نے کیا اور کس مذہب کے تحت کیا. دوسرا اسی کے ساتھ یہ ہے کہ 40 سال تک انہوں نے اپنے رب کی بندگی کیسے اور کس مذہب کے تحت کی. خدا آپ کو برکت دے اور آپ کے دل میں جو بغض ہے, جو آپ کے اندر نفرت ہے, خدا اس بغض کو, اس نفرت کو نکالے اور آپ کو یہ فضل بخشے کہ آپ راہ حق اور زندگی کو پہچان سکیں, آپ صراط مستقیم کو پہچان سکیں جو خداوند یسوع مسیح ہے جو 25 دسمبر کو اس دنیا میں آئے تاکہ ہم زندگی پائیں, بلکہ کثرت کی زندگی پائیں. اور میں پھر سے ان تمام مسلمان بھائیوں کا شکر گزار ہوں جو 25 دسمبر کو ہمارے ساتھ شریک ہوئے اور انہوں نے عقائد و جہاں رحمت العالمین خداوند یسوع مسیح کی ولادت کا دن منایا. بولو خداوند یسوع مسیح کی جے. ایسی اور مسیحی نیوز دیکھنے کے لیے ہمارے YouTube چینل کو سبسکرائب کریں اور بیل کے بٹن کو ضرور پریس کریں.